بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، زمزم سب پانیوں کا سردار ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال پہلے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و غیر ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو ارشاد خداوندی سے دوبارہ اس کنویں کو کھودا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ پیارے دوستو، صحرائے عرب میں دو پہاڑی صفا اور مروہ کے بیچ تپتی زمین پر ایک معصوم بچہ پیاس کی شدت میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی۔ اس کے پاس مشکیزے میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دھوپ اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے ان کو بے بس کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو سسکتا بلکتا دیکھ نہ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجودہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئی، لیکن وہاں اسے پانی نہ ملا تو وہ اس پہاڑی سے اتر کر تیزی سے دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی۔ پہاڑی پر پہنچ کر 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس بیٹے کی طرف پلٹ آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی، دوبارہ وہی چکر پہاڑ پر لگایا اور وہاں سے پھر اتری، اور جیسے ہی اتری تو دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑیوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا، اور وہ پھر بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف آئی تو وہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وہاں بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پر اپنی ایڑی رگڑی تھی اسی جگہ پر فرشتے نے اپنے پر کو مارا اور زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ چشمے سے نکلے ہوئے پانی کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں یعنی کہ حضرت اماں ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئیں اور جلدی سے بچے کو پانی پلانے لگیں اور خود بھی پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد مٹی کی منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اماں ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا تھا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ بنو جریم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر ناقابل یقین اور حیران کن تھا۔ اس علاقے میں تو دھول اڑتی تھی، لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو صرف پرندے پانی والی ہی جگہ پر نظر آتے ہیں۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر قافلے کا سردار حیران ہو کر رہ گیا۔ قافلے کے سردار نے حضرت ہاجرہ سے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے قافلے والوں کو سارا قصہ سنایا۔ وہ لوگ بھی یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ قافلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پر بسنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے خوشی خوشی وہاں پر بسنے کی اجازت دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی قبیلے کے سردار عمر بن مخاص کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بنو بکر کہلائی۔ قبیلہ بنو جریم اور بنو بکر دونوں کئی سالوں تک ساتھ ساتھ رہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کے بیچ میں اختلافات شروع ہو گئے، اور یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے بنو بکر قبیلے نے بنو جہرام قبیلے کو علاقے سے باہر کر دیا۔ بنو جہرام قبیلہ علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، وہاں کے قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ زمزم کے ارد گرد کا علاقہ ایک بار پھر سے ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا تھا۔ اب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ 6 صدی میں قریش مکہ کی آبادی یہاں پر موجود تھی۔ حضرت عبدالمطلب کو قریش مکہ کا سردار بنایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ایک رات عبدالمطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبدالمطلب کو طیبہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔
طیبہ کیا ہے؟ اگلی رات پھر خواب میں بشارت ہوئی کہ برق کو کھولو، مگر وہ برق کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں ان سے کہا گیا کہ مجعونہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ پانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ ہی کبھی خشک ہوگا، حاجیوں کو ہر طرح سے سیراب کرے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی چیونٹیوں کے بل ہیں اور وہاں پر ایک کوا زمین کو کریدتا رہتا ہے۔ اگلی دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر زمزم کی تلاش میں چل دیے۔ ڈھونڈنے کے بعد ان کو وہ جگہ مل گئی جس کی تلاش میں وہ آئے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ تبھی اہل قریش وہاں پر آئے، ان کو کھدائی کرنے سے روکنے لگے اور کہنے لگے، اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے ان کی بات انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی محنت و مشقت کے بعد آخر کھدائی پوری ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے رہے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھوں بے شمار خزانہ ملا جو بنو جہلم کے قبیلے نے زمزم کنویں میں دفن کیا تھا۔ اب قریش کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، جو خزانہ آپ کو ملا ہے اس میں ہمارا بھی برابر کا حق ہے۔ عبد المطلب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ معاملہ بڑھتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی کہ معاملے کا سمجھوتا کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑا جائے۔ اس کے لیے وہ لوگ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کافی لمبا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس مشکیزوں میں جتنا پانی تھا سب ختم ہو گیا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسروں کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود ڈالیں تاکہ جو پہلے مر جائے تو دوسرے لوگ ان کو دفنا دیں۔ عبد المطلب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو مشورہ دیا کہ اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے جیسے ہی اپنے اونٹ کو سفر کے لیے کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور خوش ہو کر عبد المطلب کے لیے نعرے لگانے لگے۔ سب نے پانی پیا اور اپنے اپنے برتن بھر لیے، اور یہ معجزہ دیکھ کر اہل قریش کے سردار نے عبد المطلب سے کہا، اب ہمیں آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم لوگ تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے ویرانے میں تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اس نے تمہیں زمزم بھی عطا کیا ہے۔ اس زمزم کنویں کی عظمت تو دیکھیے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا، اور اس کی وجہ سے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، اللہ کے حکم سے فرشتے نے یہ پانی جاری کیا، اور اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور اس میں ایک کلی کر دی اور اس ڈول کو اس کنویں میں واپس انڈیل دیا، گویا کہ یہ پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں موجود ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فیٹ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے سے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر الگ الگ جگہوں پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے۔ حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر سے بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔
آمین۔